جب تک درود نہ پڑھے نماز مکمل نہ ہو۔ مگر پیارے ذرا سوچو، ہمارے یہاں محرم ہوتے 10 محرم کو کربلا شریف ہوتی ہے، میلہ لگتا ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، ہر جگہ بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات۔ میلہ لگتا ہے، میلے میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ کربلا شریف میں میلہ لگ رہا، حلوے پراٹھے کی دکانیں، جلیبی کی دکانیں، لڈو کی دکانیں، مٹھائی کی دکانیں، بساط خانے۔ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے وہ اپنے جوڑے کو، اپنی بیوی کو نئے نئے کپڑے پہنا کر کے، پورا میک اپ کرا کر کے وہ بھی کربلا میلے لے کے جا رہا۔ اور یہ تو سنبل کا علاقہ، ادھر تو نیزے بھی مشہور ہوتے ہیں۔ سمجھو، توجہ ہے نا، توجہ رکھنا میری بات پر۔ اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کوئی کھلونے لا رہا، کوئی گڑیے، کوئی پھکنے، کوئی بانسری، کوئی ڈگڈگی۔ اور کواری لڑکیاں اپنے اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے میلے جا رہی ہیں۔ بساط خانے کی دکانیں، اتنی غنڈہ گردی، دھکا مکی۔ میں ایک بات صرف پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اتنا بتا دو وہاں کربلا شریف میں 10 محرم کو کیا ہوا تھا اور تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے، بس اتنا بتا دو۔ بہت اچھا نچوڑ سید صاحب، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ 10 محرم کو وہاں کربلا شریف میں نبی کے بچے بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے، لیٹے تھے 3 دن سے بھوکے پیاسے۔ کوئی 6 مہینے کا بچہ شہید ہوئے لیٹا، پوچھو۔ اون محمد امام حسین پاک کے سگے بھانجے شہید ہوئے لیٹے، ان کے سگے بیٹے شہید ہوئے لیٹے، ان کے سگے بھتیجے شہید ہوئے لیٹے ہیں۔ 10 محرم کو وہاں کربلا شریف میں سید زادوں کے خیمے میں آگ لگ رہی تھی، ان کے سید زادیوں کے دوپٹے کھینچے جا رہے تھے، آگ لگائی جا رہی تھی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی تھی۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ تم اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہو، حسین پاک کے نام پہ کودتے ہو، تم اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہو، نبی کا غلام کہلاتے ہو۔ بس محرم کا مہینہ ہے، ہری پٹی تم نے باندھ لی، گلے میں پٹی باندھ لی، یا حسین حسین کرتے کرتے کسی کے بلب تم نے پھوڑ دیے، موٹر سائیکلوں پہ شہادت والی رات میں 2-3 اوباش لڑکے 3-3 4-4 ایک موٹر سائیکل پہ ٹنگ کے شرابیں پی پی کر کے محلے میں گھوم رہے، شور مچا رہے ہیں، کسی کے بلب توڑ دیے، کسی کے گھر میں گوبر پھینک دیا، کسی کی لائٹیں توڑ دی، کسی کی کار کے شیشے توڑ دیے۔ کیا یہی حسینیوں کا کام ہے؟ کسی سے لڑ گئے، کسی سے جھگڑا کر لیا، تمہارا یہ کام۔ وہاں 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ وہاں پر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، اور تمہاری بیٹیاں میک اپ کر کے میلے کو جا رہی ہیں، میلے کو تمہاری بیٹیاں میک اپ کر کے موبائل ہاتھ میں لے کر فیشلیلے کپڑے پہن کے میلے کو جا رہی ہے۔ کم سے کم اپنی تاریخ دیکھ لو، یہیں تک نہیں تم اپنی بیویوں کو لے کے جا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو انجوائے کرانے جا رہے ہو۔ کیا کسی کے باپ کی شادی ہے؟ کیا کسی کے بھائی کا ولیمہ ہے؟ یہ 10 محرم ہے، مجھے بتاؤ۔ اور یہیں تک نہیں، بساط خانے کی دکانیں 10-20 لپنگے لڑکے، وہ بھی کیسے ہیں جن کے بال ہوں گے، جن کے بال جیسے کہ گدھا چر گیا، بالوں میں کنگا لگا ہوا، یہاں تک کہ اور گلے میں چین ہوگی، جیسے چھکو جیسا لباس پہن کے وہ بھی عورتوں کے میلے میں گھوم رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ چٹیا بندے بکتے ہیں، جہاں پہ لالی کریم پاؤڈر بکتا ہے، جو عورتوں کے بساط خانے کی دکان ہے۔ ارے تو باپ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کربلا میں جو لڑکی آئی ہے، کیا یہ امریکہ سے آئی ہے؟ یہ انگلینڈ سے آئی ہے؟ یہ یورپ سے آئی ہے؟ افریقہ سے آئی ہے؟ امسٹرڈم سے آئی ہے؟ بتاؤ کہاں سے آئی ہے؟ یہ تمہاری ہماری بہن بیٹی
बेटियां आए, ओ मुसलमान जलसे में आने वाले सबक लेके जाओ, ये 8 हाफिज कुरान है। जरा कुरान में देख अल्लाह क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके ये तुम्हारी आला जिम्मेदारी है, बचाओ बचाओ अल्लाह फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर देखा तुमने इतनी लड़कियां मेले को, इतने लड़के यार, ये किसकी लड़कियां? अम्मा तो पागल है बिल्कुल, इसे पता ही नहीं। इतना बड़ा मोबाइल सीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर को फेंके इधर को फेंके, मोबाइल पे आधा घंटा बातें करे। ये अम्मा पागल है क्या? इसे पता नहीं किससे बात कर रही है। जब घर से भाग जाती है तो रोती फिर रही है कि किसी ने जादू करा दिया, कमर पे 3 लठ पड़ जाए सब जादू खत्म। अरे ये सड़क पर लाल रंग की सेंट्रो कार है, DL नंबर, दिल्ली नंबर है। जिस किसी साहिब की भी हो वो उनके गैरेज के सामने से हटा लीजिए, उनको अपनी कोई सवारी अंदर से निकालनी है। रोड पर लाल रंग की सेंट्रो कार, DL नंबर, दिल्ली नंबर है, वो जाएं अपनी कार वहां से हटाएं। चलो बैठो आप लोग, जिनकी कार है वो चले जाएंगे और वो रास्ता खुल जाएगा। तवज्जो रखो यार, गौर करो, खाली जलसे में नारा लगा देना, कूद लेने का मतलब कामयाबी नहीं है। बेशक 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 बेशक। कभी देखा आपने, कभी अपने आप को सोचा, गिरबान में झांक? वैसे तो बड़े हम मुंह फाड़ के कह देते हैं यार माहौल बहुत बिगड़ गया, बहुत बुरे हालात हो गए, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा अपने घर को देखा है? ये शादी होती है, शादी में जो बेटियां, एक के भी यहाँ गले में दुपट्टा नहीं, सबके यहाँ दुपट्टे हैं। 18 साल की बच्ची, उसका जिस्म अल्लाह ने औरतों वाला दिया, क्या छुप रहा है, इसका दुपट्टा तो है नहीं। अब्बा ने नहीं देखा अपनी बेटी का जिस्म, मामू ने नहीं देखा भांजी का जिस्म, चचा ने नहीं देखा भतीजी का जिस्म, ताऊ ने नहीं देखा भतीजी का जिस्म। वैसे कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। माहौल नहीं बिगड़ा, तुम बिगड़े हो। वैसे कहते हैं माहौल खराब हो गया। क्या खराब हुआ है? माहौल हमसे है जी अगर हम सही है तो माहौल सही, हम बेकार है तो माहौल बेकार है। बेशक। कोई मुफ्ती तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई पीर नहीं उड़ाएगा, कोई आलिम नहीं उड़ाएगा, सिर्फ इसी स्टेज से बताएगा जिम्मेदारी तुम्हारी। हजरत ऐसे हालात हैं, अभी कुछ दिनों की एक लड़की पंखे में टंग के मर गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्यों मर गई? कोई ना कोई रीजन होगा ना, क्यों मरी वो लड़की पंखे में टंग? शादी हो जाती है, वो शादी नहीं रिश्ता हो गया। जब रिश्ता हो गया तो बस लड़की लड़के फ्री हो गए। अब तो किसी तरीके से वो लड़की तक मोबाइल पहुंचवा देता, या तो इसमें भाभी इन्वॉल्व होती है, या बड़ी बहन या चची। बस रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, रिश्ता हो गया और मोबाइल लड़की को भिजवा दिया। अब वो लड़का बिल्कुल फ्री होकर बात कर रहा है, वो भी बात कर रही है। अम्मा कह रही अरे कर लेना, नाराज हो जाएगा, अरे कर लेना। ये अम्मा भी कटवाने की। अरे शरीयत ने इसीलिए पाबंदी लगाई है, कहती है ना कर लेना कर लेना। अभी क्या निकाह हो गया क्या? गैर है वो। अब वो कमरे में चली गई, वो उधर बातचीत चल रही है। बात एक तो वैसे ही झूठों का बाजार गरम है। अब इतनी लंबी छोड़ता, कहता तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ गए और गोद में रख दूं और छत पे चढ़ा नहीं जा रहा, इससे सितारे लेके आएगा आसमान पे। समझ रहे नाज़िम साहब? बातें कितनी लंबी छोड़ता है यार। फिर सितारे आसमान पे लेने जा रहा, अम्मा के लिए दुकान पे पान लेने जाता नहीं। अम्मा तड़प रही है, बेटा एक गोली पाँव दर्द है, बुखार, पैरासीटामोल ला दे, बुखार आ रहा है बुखार। तो कह रहे मुझसे नहीं जाया जा रहे और उससे बात कर रहे हैं तेरे लिए। वहां जाएगा आसमान पे सितारे तोड़ने। ऐसी बातें। अब आ गया बालों पे, बात तेरे बाल थोड़ी है, बादल की घटा है, पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल पक्के। उस बच्ची का बेचारी सीधी सादी भोली भाली, उसे पता नहीं उसका दुपट्टा हट गया।
اب ویڈیو کال چلے، کلپ بنا لی گئی، اس کا جسم اس میں آ گیا موبائل میں، کلپ میں، کسی وجہ سے رشتہ ختم. اب وہ لڑکا بلیک میل کرنے لگا، اب وہ لڑکا کہنے لگا تیری یہ کلپ وائرل کر دوں گا ورنہ میرا کہنا مان، وہاں میلے میں آ جا، وہاں بازار میں آ جا، وہاں کچھ آ جا. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لڑکی پنکھے میں ٹنگ کے اس نے جان دے دی ہے، اور یہ بھی اس کی بڑی بہن کا کارنامہ تھا. بڑی بہن اسے شے دیتی رہی کہ ارے جا جا مل لے، یہاں تک کہ اس کے جسم کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا. وہ لڑکی ڈپریشن میں آ گئی، کیا کروں؟ پھر دوبارہ دھمکی دینے لگا کہ میں وائرل کر دوں گا ورنہ عزت میرے حوالے کر دے. لڑکی نے سوچا ایسے جینے سے کیا فائدہ، وہ پنکھے میں ٹنگ گئی اور مر گئی. ارے ماں باپ یاد رکھو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تم بچ نہیں سکتے. جلسے میں آنے والے سنو، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کئی مفتی ہیں، اگر غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں گے، ورنہ ڈنکے کی چوٹ پہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. ماں باپ، نہ ماں بچے گی نہ باپ بچے گا. سنو، نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوث ورجلۃ النساء. عبارت اس لیے پڑھ دی تاکہ بات پکی ہو جائے. نبی فرماتے ہیں، کوئی مولانا نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا، یہ نبی کہتے ہیں. نبی اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو، جس کی بیٹیوں کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا فلموں جیسا، آوارہ گھوم رہی ہو، نبی فرماتے ہیں وہ اگر دیوس ہے تو دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، اگر نبی جسے جنت سے روک دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے روک دے کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے روک دے نماز جنت میں نہیں لے جا سکتی. نبی جسے روک دے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے، جلسہ جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی جسے روک دے کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی فرماتے ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو وہ ماں باپ دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بعض بات لڑکا ہے، لگتا ہی نہیں لڑکا ہے، کنر لگتا ہے. کنر جانتے ہو؟ ہاں اچھا، ہاں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. کبھی تمہیں بس میں تالی بجاتے ہوئے نہیں ملا؟ چھکا چھکا، ایسا نا جیسے بورانے کتے زبان نکال کے پھائے پھائے گھومتے ہیں، ایسے ہی بعض لفنگے لڑکے نا شادیوں میں تیری میری بہن بیٹیوں کی طرف کو میلوں میں ٹھیلوں میں بورانے کتوں کی طرح گھوم رہے ہیں. ان سے یہ پوچھو تمہارے گھر میں تمہاری ماں نہیں ہے؟ کھینچ ماں کے کپڑے جا. تمہارے گھر میں تمہاری بہن نہیں ہے؟ کھینچ جا کے دوپٹہ. تمہارے گھر میں تمہاری خالہ پھپھو چچی تائی نہیں ہے؟ شرم کرنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. اور ماں باپ حضرت مفتی صاحب قبلہ اتنا آزاد ہے. ابھی فروری سے پہلے نا جنوری نکلی، 26 جنوری، اسکولوں میں 15 16 سال کی جوان بیٹیاں ناچنے کے لیے جا رہی ہیں، ناچنے کے لیے. ارے حد ہو گئی ہے یار، تو نے نچا دیا اسکول میں لے جا کر کے، اب کہاں بیٹی کا جسم بیچنے لے جائے گا؟ بول، کچھ ہے ہوش؟ 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو. چلی میں دو کرم کو ٹٹولو، پھر کہتے ہو یار پتہ نہیں بچے بگڑ گئے، کہنا نہیں مان رہے. کوئی ایسا میاں مل جائے جو ایک تعویذ دے دے، بچے قبضے میں آ جائے. اچھا، تعویذ تمہارے بچوں قبضے میں کرے گا، تم کچھ مت کریو. 15 سال کی 16 18 سال کی بچیاں
नाच रही हैं स्कूलों में। नाचने के लिए बेटी को पैदा किया अल्लाह ने तुम्हारे घर में? अरे जरा सोचो। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा की जरा बात सुनो, नबी की बेटी की बात सुनो। नबी की बेटी फरमाते हो, मेरी बहनों सुन लो, बच्चियों सुन लो, नबी की बेटी फरमाती हैं, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, चाहे उसका सोना और रुपया हो, चांदी हो, चांदी से ज्यादा, सोने से ज्यादा, सारी चीज से ज्यादा लड़की के पास कीमती चीज है तो उसकी इज्जत और शर्म हया, गैरत है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। गैरत है सबसे ज्यादा कीमती चीज। मगर सारी लड़कियां गलत नहीं है। औरत का मकाम तो वो है ना जो किसी धर्म, किसी मजहब में ऐसी औरत नहीं जो मजहब इस्लाम की औरत है। क्यों? औरत ही है वो जिसने वली को जन्म दिया है। बेशक बेशक बेशक। गौस को जन्म देने वाला मर्द नहीं है, औरत है। वली को जन्म देने वाली औरत है। अच्छे अच्छे लोगों ने, नेक लोगों ने जो जन्म लिया है, उनको जन्म देने वाली कौन है बोलो? औरत। मगर वो जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, वो कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी, वो अपने जिस्म की नुमाइश कराने वाली नहीं थी। वो शाम को कुरान पढ़ के सोया करती थी और जब सुबह को उठती थी वुजू बना करके कुरान पढ़ा करती थी। अब चाय बन रही है तो दुरूद पढ़ा जा रहा है, बर्तन माजे जा रहे तो कुरान की आयत या दुरूद पढ़ा जा रहा है। पूरा नाश्ता तैयार, दम हो गया। अब अगर बाप उसके हाथ का काले तो बीमार ठीक हो जाता है, और अगर बिगड़ा हुआ खा ले तो अच्छा हो जाता है। पेट में बच्चा होता था, कुरान पढ़ती थी। पेट में बच्चा होता था, दुरूद पढ़ती थी। कोई 15 पारे पढ़ रही है, कोई 18 पारे। जब बच्चा पैदा होता था ना तो हाफिज कुरान पैदा होता था। और अब तो पेट में बच्चा है और सीने पे मोबाइल रखे वो डरावने डरावने सीरियल देख रही है, और नींद आ गई ऐसे ही सीने पट्टे देख रही है। अब रात को ख्वाब में वही भूत देख रही है। अब भूत देख रही है, सुबह को उठी, चेहरे पे हवाई उड़ी, कुछ और से कह रही है, मुझे रात भर भूतों ने लताड़ा, बड़ी परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, कोई ताबीज करा दो। ताबीज का? अच्छा, दिन जब तू दिनों रात भूत देख रही है तो ख्वाब में वही भूत देगा। अब ताबीज काम करेगा? कौन आएगा इसको संभालने के लिए? हजरत एक बात बताऊं, मेरी बात पता नहीं आपको समझ में आए या ना, लेकिन मैं अपने जहन के एतबार से बोल रहा हूं। कोई भी चीज अगर सस्ती होती है ना तो उसकी अहमियत कम होती है, और जो चीज अगर महंगी होती है तो उसकी अहमियत ज्यादा होती है। तुमने कभी सोना अपने दरवाजे पर रखा? नहीं, अंदर तिजोरी में, और जूता चप्पल दरवाजे पर। या कोई सस्ती पराल वगैरह ये सब बेकार बाहर पड़ा हुआ होता है, बोलो होता नहीं होता? तो दीन और इस्लाम को ना जितना सस्ता कर दोगे उतनी उसकी अहमियत कम हो जाएगी। बहुत अच्छा इशारा दिया विधायक साहब जरा, हाँ जिला अध्यक्ष साहब तवज्जो रखना, इस बात पे देखना। मैं एक ही जगह में 3 बातें बताऊंगा और जहन, नौजवानों अब तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। जहन एक देता हूं, देखो ये बोतल है, अगर कोई बोतल चुरा के ले जाए, तवज्जो रखना, तो तुम क्या उस चोर को इनाम दोगे? नहीं। अगर कोई मैक वालों का मैक ले जाए, डरो मत, मैक वालों कोई नहीं ले जाएगा, अगर ले जाए तो क्या तुम चोर को इनाम दोगे? नहीं। मगर देखना यार, क्या हमारे यहाँ तो सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, चोर और चोरनी का हाथ काटो। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो बाकी 10 दिरहम से ज्यादा वैसी सजा अलग अलग। लेकिन सुनो, हम लोग देखो, तवज्जो रखना, इतने लोग ऐसे हैं, इनमें कम से कम 100 लोगों की शादी हो गई,
ارے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ زیادہ کی ہو گئی ہوگی، میں نے کم سے کم بتایا. تو شادی ہوئی ہے تو تمہاری شادی میں تمہاری جوتی نہیں چوری کبھی؟ ارے بولو نا، شادی میں جوتی نہیں چوری کیا؟ اچھا ٹھیک. تو تم نے تھانے کو فون کیا آ جاؤ صاحب چور پکڑا گیا؟ بولو. وہ چھوٹی بچی یا بچہ جوتے یا جوتی جو بھی ہوتی ہے چرا کے لے جاتا تو وہ انعام مانگتی، اب انعام دو. جو سالی جس کو بولتے ہیں. تمہارا بھی نمبر آنے والا، بے فکر رہو. ناظم صاحب بہت کود رہے، پھر دیکھوں گا کتنا کودیں گے یہ. نکیل صاحب پڑھنے دو ان کے بھی. لیکن سنو، اب ادھر کہا اس نے، چور کو تم کیا کرتے ہو؟ تھانے فون کرتے ہو یا پردھان جی کے پاس لے کے جاتے ہو کہ صاحب چور پکڑا گیا، کیا سزا ہے؟ بلکہ انعام دیتے ہو، انعام. اب وہ آیا وہ چور یا چورلی، بولو تمہاری مانگ کیا ہے؟ کیا ڈیمانڈ ہے چور کی؟ تمہاری مانگ کیا؟ اب یہ پوچھ رہا مانگ کیا؟ وہ بولی 10,000. اللہ اکبر. کچھ کم کر لو یار، زیادہ ہے. دولہا میاں بولے کچھ کم کر لو، زیادہ. یہ بولے 8,000. 8 10 اسی میں بحث چل رہی تھی. اتنے میں ایک بزرگ آ گئے، چچا میاں بولے کیا بات ہے؟ بولے صاحب ایسے ایسے بات. بولے ختم کرو. نہیں 9 پہ نپٹاؤ. نہ 8 نہ 10، 9 پہ نپٹاؤ. اور انہوں نے آخر میں جو جملہ کیا، بولے کہ دولہا میاں دیو، یہ تو ان کا حق ہے، دیو. بولے ہے کہ نہیں؟ اچھا بڑی اس سے کہہ دیا جی. چور کا حق جانتے ہو کیا؟ ان چچا میاں سے پوچھو، تم نے کہہ تو دیا ان کا حق ہے. ان کا حق یہ ہاتھ کاٹ نہ کاٹو. مگر چور کو چچا میاں، اتنے میں ابا آ گئے. بولے کیا بات ہے؟ بولے صاحب ایسے ایسے معاملہ تھا، میں نے فیصلہ کر دیا. بولے نہیں، میرے بیٹے کی خوشی کا دن ہے، پورے 10 دوں گا، 1 روپیہ بھی کم نہیں. نکالے جیب میں سے اور 10,000 دے دیے اور بڑے خوش چلے گئے. کوئی بات نہیں. دلہن کو بٹھالا، کار میں بیٹھے چلے. بچوں نے کار گھیر لی. گھیری جاتی. تم نے فون کیا، اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ. ارے ذرا دماغ دیکھیو. ابھی چونک جاؤ گے، سن لیو ذرا. تم نے فون نہیں کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ. فوراً یہاں بھی ڈیمانڈ. کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ بولو مانگو. بولے 10. یہ بولے 8. پھر وہی چچا میاں دوسرے آ گئے، بولے 9 پہ فیصلہ نپٹاؤ. بولے تو حق ہے دے دو. پھر ان سے پوچھو اگروادیوں حق جانتے ہو؟ کچھ نہیں. ابا آئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے 8 9 پہ بات فیصلہ. بولے نہیں، بیٹے کی خوشی کا دن ہے، 10 تم بھی لو. اور بڑی خوشی سے ہو گئی بات. اب آ گیا نکاح کا ٹائم. امام صاحب نے نکاح پڑھایا. اب امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب تم بتاؤ. تو امام صاحب بولے 10,000. اب جب اتنا کہا 10,000 تو ابا تو بگڑ گیا. ابا بولا امام صاحب دماغ خراب کیا ہو گیا؟ 5 چل رہا، 5 یا 4 چل رہا، 3 چل رہا، تم 10 مانگ رہے ہو. کون ہے صدر؟ بلاؤ. اب کوئی نکل کے نہیں آتا، ان کا حق دے. کون ہے صدر؟ کون ہے سیکریٹری؟ نکل کے آؤ. امام صاحب 10,000 مانگ رہے، ان کا دماغ خراب ہے، ان کو نکالو. دوسرے امام کو رکھو. صدر صاحب آئے، ایک بھی مسلمان نہیں بولتا ہے. صدر صاحب آئے، کہا امام صاحب تم اپنا بوریا بستر سنبھال لو، ہم دوسرے امام رکھ لیں گے کیونکہ اس کی صدارت نہ چلی جائے. لوگوں اپنے آپ کو بدلو، ذہن کو بدلو. چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو تم نے 10,000 دے دیے، جبکہ 1 روپیہ بھی دینا جائز نہیں ہے، کوئی بھی ثواب نہیں ہے. اور امام کو تم نے مسجد سے نکلوا دیا. ارے کب تک نکلواتے رہو گے؟ کون پھر اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ کون بچوں کو حافظ بنائے گا؟ کون بچوں کو عالم بنائے گا؟ یہاں پر ایک بوڑھا آ گیا فیصلہ کرنے کے لیے، وہاں پر بھی آ گیا، لیکن امام کی طرف سے کوئی نہیں آیا. ارے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر امام کو 10,000 دے دیتے، وہ تمہارے بچوں کے لیے دعائیں دیتا، تمہیں ثواب ملتا. اور تم 5,000 10,000 تم نے چور کو دیے، جوتی چرانے والے کو، گاڑی روکنے والے کو 1 روپیہ نہیں، بلکہ کیا کرتے؟ 5,000 مدرسے کے نام پر صدقہ کر دیتے. نبی فرماتے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. نوجوانوں اپنے
अपने आप को बदलो, जब तक अगर बदलोगे नहीं तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। यहाँ तक कोई यार जरा हक ईमानदारी से बताओ, मैं तुमसे ठंडे दिमाग से पूछना चाहता, ये 8 बच्चे हाफिज कुरान हुए, 2 कारी हुए, इनके अब्बा मुबारकबाद के लायक है। तुम अपने एक बच्चे को एक सूरत याद कराओ तो तुम्हें दिन में तारे याद आ जाएंगे। ये जो उस्ताद है ना पूरा कुरान याद कराते हैं, ऐसे बच्चों को नहीं पीटा जाता है, ऐसे बच्चों को नहीं इनके अब्बा ने जमीन नहीं छीन ली जो कारी साहब मार रहे हैं, इनके जहन में, इनकी मेमोरी में सेव कर रहा है, फिट कर रहे हैं। ये हाफिज कुरान हुए यार, इनके अब्बा ने इतना गलत काम कर लिया। तुम जरा ईमानदारी से सोचो, एक राजगिरी करने वाला जो मजदूर होता है, 600 रुपए या 700 रुपए चल रहे हैं, बोलो है नहीं, 700 रुपए अगर चल रहे हैं तो एक महीने में कितने हो रहे हैं? नहीं 17,000 तो नहीं, हाँ 21,000, 21,000 हो रहे हैं यार। और मस्जिद का इमाम, उसकी तनख्वाह कितनी है यार? इसने इतना बुरा काम कर लिया जो हाफिज कुरान हो गया, इसने इतना बुरा काम कर लिया कि ये दीनी काम में पड़ गया, इसने इतना बुरा काम कर लिया कि ये मदरसे में रहकर इसने दाढ़ी रखा ली, इसने सर पे साफा बांध लिया, टोपी पहन ली, इसने कुरान याद करके इतना बुरा काम कर लिया कि ये उससे भी सबसे ज्यादा गिर गया। इसके बेचारे, इसके बच्चे, मुझे बोलने दो, हाँ चलो वो मैं तो यहाँ की नहीं, मैं तो एक जर्नल बोल रहा हूँ ताकि पूरे हिंदुस्तान में बात जाए। मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता हूँ, मेरा मकसद है इस्लाह। मैं अगर एक बात बताऊं, आपसे ही नहीं बोलूं तो किससे बताऊं? किसको बताऊं? सोचने की बात यार, इन्होंने इतना गलत काम कर लिया बेचारों ने, इनके सीने में पूरा कुरान है, हाफिज कुरान हो गए, इतना गलत काम कर लिया कि इनकी बीवी किसी चीज का शौक नहीं कर सकती, इनकी बीवी 5,000 4,000 के कपड़े नहीं बना सकती। एक महीने में तुम 4,000 दोगे और 24 घंटे मस्जिद में लगा रहता है, चाहे थोड़ा ही काम, जाहिरन थोड़ा काम है, लेकिन 24 घंटे घिरे हुए हैं यार। एक बात सोचो, कौन है फिर जो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? मुझे खुद बताओ, कौन पढ़ाएगा यार? 5,000 में इसकी बीवी कैसे अनाज आएगा, कैसे चाय की पत्ती आएगी? अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके घर पे जमीन नहीं है, उसके अब्बा मजदूर थे, बच्चा पड़ गया, घर मुश्किल से बना, जमीन नहीं है, ये कोई जरूरी थोड़ी है 3-4 एकड़ जमीन हो, गरीब है बेचारे, तो अनाज भी मोल का है, उसके घर चाय पत्ती भी मोल की। इन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, इन्होंने, इनसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया, कौन सी ऐसी इनसे खता हो गई जो तुम इन्हें मारे डाल रहे हो? मुझे इतना बता दो सर, इतना बता, इन्होंने कर क्या लिया यार? वो लोग जो रिक्शे चला रहे हैं, वो लोग जो किले उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वो ज्यादा कमा ले तो तुम्हारी नजर में वो अच्छे हैं। इनके सीने में कुरान आया, ये हाफिज कुरान हुए, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। और तुम्हें देना कितना, मैं बताऊं तुम्हें, तरकीब बता दूं। आज जिला अध्यक्ष आप यहाँ पे बैठे, मुबारकबाद के लायक, मैंने कम लोग ऐसे देखे, इनके दिल में दर्द है। आली जनाब मोहतरम असगर अली साहब अंसारी, अल्लाह इनको सलामत रखे, हासिदीन से महफूज मामून। और एक बात और ये मत समझियो कि मैं इनके मुद्दे की तारीफ कर रहा हूँ, ये इनके बैठने की, क्योंकि मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, तुम्हें मालूम होगा मैं साफ बोल के जाता हूँ, मगर कद्र इसलिए करता हूँ, ये बैठना इस बात पर दलील है। अब मुझे बताओ यार, ऐसा काम कर लिया। अब इनके अब्बा, यार इनमें से एक भैया फर्नीचर का काम सीख गया हो या कोई और सीख गया हो, इनकी भी शादी हुई, फर्नीचर वाले की भी शादी हुई। अब फर्नीचर, वो भी सगा भैया ना, उसकी बीवी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और इनकी बीवी 5,000 में क्या करेगी? किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो खत्म। तो इनकी बीवी कोसेगी नहीं कोसेगी, अपने आप को नस्लों से कह जाएगी कि कभी हाफिज कुरान नहीं बनाऊंगा। और अगर तुम काम करो ना, तुम्हारे लिए आसान। नौजवानों, तुम्हें बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बोलो बदलोगे ना? बदलना पड़ेगा। हम कम से कम, हमारे बच्चे अभी नहीं है तो ये भी हमारी कौम की अमानत है, इनका साथ देंगे। मैं बताऊं तुम्हें, आपको बताऊं,
تمہیں بہت زیادہ خرچ کرنا نہیں پڑے گا، کچھ بھی کم. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں سینہ بسینہ ہوتی ہیں وہ بتاتا ہوں. کتاب کی نہیں ہے یہ بات، تمہیں کتاب میں نہیں ملے گی، مگر اتنے کام کی بات ہے، یاد رکھو گے. مفتی صاحب کی موجودگی ان لوگوں یاد رکھو. دیکھو کوئی بھی مسجد اگر ہوتی ہے تو ہر مسجد میں جمعے کے دن کم سے کم 100 آدمی تو نماز پڑھتے ہیں. بولو پڑھتے نہیں پڑھتے؟ 100 روپے وہ 100 آدمی پڑھتے ہیں. تم کیا جمعے کے دن 50 روپے مسجد کی گولک میں نہیں ڈال سکتے؟ جمعے کے دن 50 روپے کوئی زیادہ؟ 50 روپے کے کوئی بھی گٹکا کھا جاتا، 50 روپے کا کوئی بھی سگریٹ پی جاتا، 50 روپے کا کوئی بھی پان کھا جاتا، 50 روپے کی کوئی بھی بیڑی، 50 روپے کے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بگاڑ دیتے ہیں روزانہ کہ آئس کریم بکنے آ گیا تو 10 روپے لے کے لائن لگ. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ تم اشارے پہ ایک جا رہے تھے، خشکی لگنے لگی، گنے کا جوس وہ ختم ہو جاتے ہیں 50 روپے. ابھی میں جن کے گھر میرا ناشتہ تھا، اتنا بڑی ٹیبل بھری ہوئی، 1000 روپے کا ناشتہ تھا، 1000 روپے. کوئی مہمان آ گئے، اگر مرغا ہی لاؤ گے تو 500 روپے ختم ہے تمہارے ایک کھانا بنوانے. بولو ہے نہیں ایسا؟ ایک ہفتے میں تم 50 روپے اگر تم نے ڈال دیے تو 100 آدمیوں کے 5000 ہو رہے ہیں، اور ایک مہینے میں 5 جمعے ہوتے ہیں، 25,000 ہو رہے ہیں. اور تم سے کتنے گئے؟ 250 روپے مہینے میں. اور یاد رکھو نا، یہ میری بات لکھ کے لے جانا، لکھ کے لے جانا بیٹا. توجہ میری طرف، او بھائی میری طرف، میرا چاند میری طرف توجہ رکھو. یہ بات لکھ کے لے جانا، یاد رکھو گے، یاد ورنہ پچھتاؤ گے. یہ بات پھر نہیں ملے گی. بتاؤں کیا بات ہے؟ اگر تم اللہ سے تجارت کرو گے نا تو تم گھاٹے میں نہیں رہو گے، گھاٹے میں نہیں. یہ بہنیں جو بچوں کو رکھتی ہیں نا، بچے ان کے چھوٹے چھوٹے، بچے کے نام سے کبھی 5 روپے اٹھا کے رکھ دیے، کبھی 10 روپے اٹھا کے رکھ دیے. ایک ہفتہ جب ہو جائے، جتنے ہوں جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں ڈلوا دو، ڈلوا دو. تمہارے بچے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ یاد رکھو، حضرت ہلکا سا بخار آ جاتا ہے نا، ہلکا سا، تو 500 روپے سے کم کی دوا نہیں ملتی. اور اگر ہاسپٹل جانا پڑ جائے تو 4-5 ہزار میں نکلتا. مشکل سے کئی ہزار روپے جو تمہارے، ہزاروں روپے تمہارے ادھر ادھر بچوں کی دوائیوں پہ چلے جاتے تھے. تم اس بات کو آزما لینا، جاؤ مسجد میں اللہ کے گھر میں ڈالو، دین اور اسلام کی خاطر رضا الہی کے لیے، انشاءاللہ بڑے حادثات سے بچتے رہو گے. تمہارے وہ 50 روپے 500 روپے نہیں 5000 کو بچا سکتے ہیں، تمہارے 250 روپے 20,000 کو بچا سکتے ہیں. میں دعویٰ کرتا ہوں اسلام اللہ سے تجارت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام، زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. لیکن کرو جب، کرو جب. اور اگر سستا کر دو گے، آج یہ اتنے ہو رہے ہیں، پھر ویسے ہی مدرسوں کے حالات ہو. جب مدرسین کی تنخواہ نہیں ہوگی نا تو کئی مدرسے میں پڑھا تھوڑی نہیں ہوگی. وہ بھی تو بیچارے چندہ کر کے لائیں گے، ادھر ادھر چندہ، ادھر چندہ، ادھر چندہ، ادھر چندہ. 1-2 مہینے پڑھ لیا، تھوڑا موڑا پڑھا لیا اور اپنی تنخواہ نکالنا ہے اور مدرسہ چل لیا. یہ کوئی چلنے میں چلنا نہیں. انتظام کرو، تنخواہ اعلیٰ کرو گے نا، قیمت بڑھے گی. قیمت، شادیوں کو سستا کرو، شادیوں کو سستا کرو، شادیوں کو سستا، جس کا دوسرا معنی یہ ہے، حدیث سے بھی ہے کہ نکاح کو آسان کرو. آج جو مزاروں پہ لڑکی، میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سن لینا، مگر پھر بھی کہوں گا، ہے نہیں منظر صاحب، پھر بھی کہوں گا سنو. آج جو لڑکی ہیں، لڑکے نا، یہ مزاروں پہ 30 سال کے، 35 سال کی لڑکی ہیں، 40 سال کی پڑی ہیں، ان کے بال آدھے سفید آدھے کالے ہو رہے ہیں، اور ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کے جادو نہیں کٹ رہے ہیں، ان کا یہ ہے وہ ہے. ساری لڑکیوں پہ کوئی جادو فادو نہیں ہے. ان کی ٹائم پہ شادی کرو، ان کی وقت پہ شادی کرو، وقت پہ شادی. اور سنو، انہیں ان کے نفس کو ابھارنے والی چیز ان کے ہاتھ میں مت دو، وہ ہے موبائل. ابا نا، ابا
इतना सीधा है हजरत, इतना भोला है ये अब्बा। अच्छा वैसे भोला नहीं है, वैसे बड़ी मेंढे काटी है इसने, जिसका ले लिया नाजिम साहब दिया ही नहीं। फोन कर देता जरा सा कोई काम हो जाए, फोन कर देता पुलिस को, ऐसे तो हो रहा, आ जाइयो। दोगला दलाल, सारी मुसीबतें हमारे अंदर आ गई हैं। तकब्बुर, हसद, हज करिया, हज हाजी जी बड़ी नमाज पढ़ रहा, इतने इतने बड़े चक्रोट थे, मेहनती काट काट के इतनी पतली मेहनत छोड़ी इस हाजी ने, इतनी पतली। और सुबह को भी हाजी जी, सुबह को भी मेरी तरफ तवज्जो रखो, सुबह को भी जब जा रहा है ना तो मेड में फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है हाजी, ऐसे कहां खुकल के जाएगा तू। क्या फायदा इससे? दिल में जगह रखो। अल्लाह अल्लाह, मुझे बात याद आ गई दिल की सफाई की, अगर इजाजत हो तो बता दूं। बड़ी प्यारी, मेरे नबी मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे, साहबा सुन रहे, कितना प्यारा वक्त होगा, बयान करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह और सुनने वाले सहाबा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जन्नत की बातें आ गई, काय की बातें बोला, अब लोग खुश होने लगे, नबी भी प्यार में आ गए और नबी का प्यार बरसने लगा। कहने लगे लोगों, जन्नत की बहारें सुन के बड़े खुश हो, बोलो आज मैं तुम्हें जन्नती का दीदार करा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान। जन्नती का, सब सहाबा बोले हाँ करा दो। मगर दिल में क्या सोच रहे थे ना, यार ये जो बैठे ना आगे, ये तो रातों रात मस्जिद में ही रहते हैं, इन्हीं का नंबर आएगा। अपने अपने जहन के एतबार कुछ सोचे ना, ये तो कुरान भी पढ़ते हैं, जंगे भी लड़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, नबी की खिदमत भी करते हैं, इनका नंबर आएगा। कुछ बोले ये बहुत बड़े आलिम है, इनका नंबर आएगा। कुछ अपने अपने जहन से, कुछ ने सोचा ये बड़े मुत्तकी परहेजगार है, इनका नंबर आएगा, हमारा काम। मगर मेरे नबी ने इधर देखा, देखते चले जा रहे, उनमें से किसी को नहीं कहा। आका फरमाते जन्नती का दीदार करना चाहते हो? कहा जी आका। नबी ने फरमाया पीछे मुड़ कर मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती का दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, यार कौन इतना मुत्तकी परहेजगार, सब तो यही बैठे। जब मुड़ के देखा ना तो पीछे एक चचा मियां आ रहे थे, वो भी निरे सीधे भोले भाले, जिनके कपड़े भी सुखड़े हुए, उनकी दाढ़ी ऐसी थी ना जैसे कि अभी वुजू बना के आए हो ताजा, और सीधे भोले भाले। सब लोग दिल में ख्याल करने लगे, यार इन चचा में कौन सी क्वालिटी है, ये इनके अंदर क्या है? बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार, इल्म वाले, जंग वाले, बहादुर सब यहाँ, इन चचा में क्या है? चलो अल्लाह और रसूल किसी बात से राजी होंगे, कोई ना कोई क्वालिटी। वो चचा है, वो सा दिया, अपने अंदाज में बैठ गए। अब कभी नबी को देखें, कभी चचा को देखें, यार, और चचा को पता नहीं चल रहा कि क्या बात हुई है, मेरे भोले सीने बिल्कुल। तो किसी ने सोचा यार देखो भाई, रसूलुल्लाह ऐसे तो नहीं कहेंगे, कोई ना कोई इनके अंदर क्वालिटी है जी, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है। अब दूसरा दिन आ गया, साहबा ने मशवरा किया, आज भी नबी से जन्नत की बहारें की बातें सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह, नबी बयान फरमा रहे, आका आज भी कोई जन्नती का दीदार करा दो। तो फिर सहाबा ने सोचा आज तो वाकई इनका नंबर आएगा, या इनका आएगा, इनका। मगर मेरे नबी ने इधर से इधर देखा और कहा जन्नती का दीदार करना है, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहे दीदार कर लो, वो जन्नती का दीदार होगा। सुभान
سبحان اللہ سبحان اب اللہ دوسرے ماشاء دن اللہ۔ پھر دیکھا نا تو دوسرے دن بھی وہی چچا میاں آ رہے ہیں. تم اگر ہوتے تو کہتے یار چچا میاں کی تو لگ گئی. تمہارے نا یہ لگ گئی اور مار دیے، یہ بہت مشہور لفظ ہے، سمجھے؟ اگر امام صاحب رمضان میں سنا رہے ہیں تراویح پڑھا کے اور رات کو نذرانہ ملا، سو کہہ رہے امام صاحب رات کتنے مار دیے. بولتے امام صاحب نکاح پڑھایا کتنے مار دیے. امام صاحب یہ کپڑے کہاں سے مار دیے؟ ارے یہ امام ہے کو کروا دی. ذرا سوچ سمجھ کے بولو. میں بھی سمجھ رہا ہوں تمہاری نیت غلط نہیں ہے، مگر زبان تو پھر بھی غلطی ہے نا. بولو ہے کہ نہیں؟ بولے کتنے مار. کئی دعوت میں سارا امام صاحب بڑی مرغوں کی ٹانگیں مار رہے ہو. یار حد ہو گئی. امام صاحب دعوتیں بہت مارتے پھر رہے ہو. مطلب یہ دو چار لفظ، اور اگر ویسے ارے آج تو لگ گئی امام صاحب لگ گئی، تو تم ہوتے تو کہتے یار ان چچا میاں کی تو لگ گئی. مگر صحابہ کی بولی یہ نہیں تھی. صحابہ کہنے لگے چچا میاں کے اندر کوالٹی کیا ہے. دوسرے دن بھی وہ آئے، بوسہ دیا بیٹھ گئے جی. تیسرے دن پھر، اور آج تو صحابہ نے طے کر لیا تھا کاش میرا نمبر آ جائے میرا. سب اپنے اپنے چہرے دکھا رہے تھے، سب اپنے آقا میں بھی ہوں. نبی نے کہا جنتی کا دیدار کراؤں، سب آقا میں بھی ہوں. سب اپنے اپنے چہرے جیسے تم لوگ دکھاتے. ایک صاحب نا مجھے نوٹ دینے آئے نا، تو نوٹ مجھے دیکھ رہا اور اس ویڈیو کی طرف تو دیکھ رہا تاکہ میرا بھی فوٹو آ جائے. ایسے دیکھ رہا. مطلب ہر جگہ دکھاوا، ہر جگہ دکھاوا یار. حد ہو گئی ہے حد. مجھے نوٹ مجھے دے رہا ادھر کو ہاتھ اور ایسے ایسے کہہ رہا ٹیڑھا ہو کیسے تاکہ فوٹو اس پہ آ جائے. ایسے حالات. اب تھی نماز جنازہ میں اگر کسی کی جائیں گے تو لوگ اس کی میت کے اس سے نہیں جاتے ہیں. بات دکھاوے کی وجہ سے تیسری صف میں کھڑا ہے اور ٹینگڑا کھڑا ہے اور زور سے کہتا سبے سیدھی کر لیے سبے سیدھی، اور خود ٹینگڑا کھڑا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں ہم بھی آئے. دوسرا کہا ہاں یہ اور گلیوں کتنی ہے. اس سے یہ پوچھو کہ تو نیت سنائیے ذرا. نیت یاد نہیں ہوگی سبے پوری گنے گا. مطلب یہ سارے دکھاوے. اور بعض تو حد ہو گئی ہے یار. ایک عورتیں بھی ایسی ہیں، ایک عورت کے خالو مر گئے، سمجھ رہے مفتی صاحب. اب وہ خالو کا انتقال ہو گیا، اس نے جلدی سے خبر بھیجا دی، گنا چھل لیا تھا کہ جاؤ بلا لو گڈو کے پاپا کو، خالو مر گئے. اب وہ آئے، بولی میں نے کپڑے نکال دیے جلدی سے نہا لو اور چلو خالو مر گئے. تو اس نے بھی اپنے کپڑے پہنے، موٹر سائیکل میں تیل ڈالا اور خالو کے جنازے میں. تو ایک تو خالو کی پٹی پہ ویسے ہی رو رہی تھی بکری کی طرح بھیں کر کے، اور جب یہ پہنچی ہے اور اس نے اپنا نقاب پھینک کے اور جب کود ماری ارے میرے خالو، اور تم تو ایسے تھے اور ویسے اور کیسے بھی نہیں تھے، اور اتنا جھوٹ پھینک رہی ہے اللہ معاف فرمائے کہ تم تو ایسے تھے ویسے تھے، ابھی 2 دن پہلے تم میرے خواب میں آئے تھے. صحیح بتا رہے ہو، کوئی خواب نہیں. ایک تو ویسے ہی بیچارے کو خالو تھوڑے گناہگار تھے، خالو پہ عذاب ہو رہا تھا، وہ رہ بچا اس کے رونے سے. اتنے اب جتنی عورتیں تھی سب کو چھپا دیا. جب یہ بولی نا چیخ مار کر، سب کہہ رہی دیکھو تو بیچاری کتنا پیار کرتی تھی. یہ پیار ہے، یہ دشمنی ہے. اور وہ خالو کا بھتیجا وہ جو باہر رہ گیا، وہ لال کرسی پہ بیٹھا ہوا باہر بیڑی کھینچ رہا ہو. وہ جو خالو کی میت میں آیا گنا چھیلتا رہتا، چکھاتا تھا. تو یہ بتا تو نے ایک کلمہ نہیں پڑھا آس محمد، ایک کلمہ نہیں پڑھا تو نے، ایک کلمہ نہیں پڑھا، کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی. تو آیا کیوں خالو کو بیڑی کھینچنے؟ بیڑیوں کا ثواب پہنچائے گا تو خالو کو. وہ ادھر بھے کر رہی تو سڑ کر رہا. ہاں اب جو ریا بچا معلوم ہے کیا ہوا، واہ جیسے خالو کا جنازہ آیا بس بیڑی پھینکی اور چلا جنازے میں. اب نماز پڑھانے، نماز کا نمبر آیا نا،
تو 10-20 ادھر کھڑے 10-20 ادھر، باقی نماز پڑھ رہے ہیں. اب ان سے یہ پوچھو جو ادھر کھڑے تھے یہ مسلمان نہیں، ادھر کھڑے تھے یہ مسلمان، تمہاری جنازہ ہوتی 10-20 لوگ ہو جاتے نہیں ایسے؟ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو نماز جنازہ؟ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو نماز جنازہ؟ بولو کیوں؟ تم تو مسلمان ہو نا، تم سے نماز جنازہ یاد نہیں ہوئی؟ یاد چھوٹی سی تو ہے. نیت کری اللہ اکبر، سبحانہ پڑھی اللہ اکبر، درود پڑھا اللہ اکبر، اب دعا پڑھ لی اللہ اکبر، سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ نماز جنازہ. اور دعا نا، جو یہ چوراہے پہ مفتی بنتے ہیں نا، بہت بھائی اتنا بڑا مفتی ہے، اتنے فتوے جھاڑتا، اگر اس سے میں دعا سن لوں نا، نماز جنازہ کی دعا سنا تو دعا یاد نہیں. اور آدھے لوگوں کو یاد نہیں ہو، چھوٹی سی ہے یار، ہے کتنی؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام. ارے اس کی اردو سنو گے نا تو مچل جاؤ. ترجمہ کروں؟ اتنی پیاری دعا کر رہے ہیں، جنازہ سامنے رکھا، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، سبحان اللہ، وشاہدنا، اور جو موجود ہے ان کی مغفرت فرما دے، وغائبنا، جو موجود نہیں ہے ان کی بھی مغفرت فرما دے. اور سنو، وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دے، وکبیرنا، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے، وذکرنا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، وانثانا، اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے. کتنی پیاری دعا ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے اسلام پہ زندہ رکھنا، جب میرا وقت آ جائے تو ایمان پر اٹھانا. یہ دعا مٹی دینے کی دعا یاد ہے تمہاری؟ گوشت کھانے کی بہت دعائیں یاد ہیں. مٹی دینے کی دعا یاد نہیں. ایک جگہ نا قاری صاحب تھے، انہوں نے، ان کے ابا کا بھی کہنا تھا، قاری وسیم صاحب، تو ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. ان کا سید صاحب آپ نماز جنازہ پڑھا دی. میں پہنچ گیا تو نماز جنازہ پڑھا دی. گرمی پڑ رہی تھی تو آم کا پیڑ کھڑا تھا نا کھیت میں، ہوئی آم کا پیڑ کھڑا تھا، میں اس کے نیچے کھڑا ہو گیا چھائی میں. 2-4 لوگ میرے ساتھ اور کھڑے ہو گئے. میں نے کہا چلو مٹی دینے میں لوگ کم ہو جائیں گے تبھی مٹی دوں گا. اب جب کم ہوئے تو میں چلا، میرے سامنے سے ایک آدمی اور مٹی دینے چلا. اب آگے آگے وہ تھے، میں نے کہا چلو ان کو دینے دو. اب انہوں نے مٹی دی نا، اٹھائی مٹی اور کافی دیر پڑھتے رہے، کبھی آنکھیں بند کریں کبھی کھولیں اور منہ چلائیں، اور ایسا 4-5 منٹ تک پڑھتے ہی رہے. سب بولے یار یہ دی جا رہی مٹی، دیکھو یہ ہے مٹی. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو چھوٹی سی دعا اور یہ اتنی دیر سے منہ چبا رہے ہیں، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ میں نے کہا چل آج تیری مٹی بھی میں ہی دے دوں گا. اب وہ کافی دیر جھومتا رہا، ہلتا رہا اور یوں کر کے، اور پھر اس نے مٹی دی. اب مجھے گرمی لگ رہی تھی مجھے. اب پھر اس نے اٹھا، پھر جھومتا رہا، ہلتا رہا کافی دیر سے. جب مٹی اور ہے کتنی سی اٹھائی، منہا خلقناکم، کتنی دیر لگی؟ وفیہا نعیدکم، کتنی دیر لگی؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ختم. یہ مٹی دینی. میں نے جلدی سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی صاحب ذرا، میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ. ایک تو گرمی تھی، پسینہ ہے اور پسینہ آ گیا. بولے آپ کون ہو؟ تو اور جو، ارے بولے یہی تو سید صاحب ہے، یوں ہے اور تو ہے اور ایسا اور ویسا. مجھے چڑھا دیا پھلچی پہ. بولے یہی تو ہے.
اب وہ کہاں گیا؟ بولے حضرت وہ میرے ابھی پوری یاد نہیں ہے. میں کہا یا اللہ تیرے آدھی اتنی دیر میں ہوئی ہے تیری پوری یاد نہیں. میں نے کہا چل آدھی سنا. تیری آدھی اتنی دیر میں ہوئی کیسے؟ اتنی دیر لگتی منہا خلقناکم، اور تو جو ایسے جھنجھنا ہلاتا رہا، کبھی جھومتا رہا، کبھی آنکھیں کھول لیا کبھی بند کر لیا، جیسے سورہ بقرہ پڑھتا ہو. پھونک ماری پھر پھینک رہا. میں نے کہا آپ ہی سنا. حضور معاف کر دو وہ بھی کچی ہے. میں نے کہا اللہ تیری کچی تھی کیا مسلمانوں کے حال ہے. دعوے اتنے بڑے بڑے، پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ دعوے اتنے بڑے مگر ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اب میرے نبی نے فرمایا تیسرے دن کہ جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو کا جی، سوچا آج ہمارا نمبر آ جائے گا، مگر نبی نے فرمایا اے میرے جانثاروں، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آ رہا ہے دیدار کر لو، جنتی ہے. جب دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی چچا میاں آ رہا ہے. اب تو پکا ان میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر جوان تھے، وہ انہوں نے سوچا یار ان کے اندر جو کوالٹی ہے میں بھی لاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوالٹی کیا ہے. اب گئے چچا میاں السلام علیکم. مطلبی تھے مگر نیکیوں کے. تم مطلبی ہو تو دولت کے. معاف کرنا پہلے کا حضرت دوست ہوتا تھا نا تو دوست کی بہن کو نا اپنی سگی بہن کی طرح سمجھتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بھات میں شریک ہوتا تھا، اس کے فنکشن میں شریک ہوتا. اور اب یہ آستین کا سانپ ہے. معاف کر دینا میں صاف بولتا ہوں، آستین کا یہ دوستی کر رہا ہے یا تو اس کی بیوی کے چکر میں یا بہن کے چکر میں یا دولت کے چکر میں، کوئی نہ کوئی لالچ. دشمن سے اتنا خطرہ نہیں جتنا دوست سے خطرہ. ارے دوستی کرو تو ابو بکر صدیق جیسی کرو، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی جیسی کرو. اب وہ صحابی گئے، بیٹا جا رہے ہو؟ اچھا چلو جاؤ تم تھک گئے ہوگا. ہاں. اب وہ صحابی جوان صحابی ان چچا کے پاس گئے. چچا کہ جی بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا چچا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ؟ کہا جی. کہا بیٹا میں غریب ہوں، کمزور ہوں، تم کہاں گھوم؟ نہیں ساتھ میں رہوں گا. کہا سوچا ایک دو دن رہوں گا نا تو یہ دیکھوں گا یہ پڑھتے کیا، یہ عمل کیا کرتے ہیں، کون سا ان کا اچھا کام ہے جو اللہ اور رسول کو راضی. اللہ اور رسول راضی ہے. اللہ چچا میاں بولے رہ لو. ایک دن جب رہے اور میں نے ان چچا کے بارے میں پڑھا تو وہ کیا کرتے تھے، مدینے میں جو لوگ کھجورے کھاتے تھے نا ان کی گٹھریاں جو پھینک جاتے تھے لوگ تو وہ گٹھری بینا کرتے تھے. چمڑے کا تھیلا تھا، گٹھری بین کے اس میں رکھتے تھے اور ایک میدان میں سکھاتے تھے. جب سوکھ جاتی تھی بازار میں بیچتے تھے، ایندھن کی جگہ لوگ خریدتے تھے. تو جتنے کی بکتی تھی اتنے کا سب کا کھانا خریدتے تھے، اپنا پیٹ بھرنے سے 2 لقمے کم کھاتے تھے، باقی مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. یہ ان کا کام تھا. مگر انہوں نے سوچا یار یہ کام تو اور صحابہ بھی کرتے، یہ نہیں، کوالٹی اور ہے. اب وہ تلاش رہے دن بھر. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی پیچھے پیچھے گھوم رہے. گٹھری بیننے شام ہو گئی، کھانا کھایا، بانٹ دیا. کہا بیٹا تمہاری چٹائی وہ سو جاؤ، میری یہ نماز پڑھ لی، فجر میں اٹھیں گے. عبداللہ بولے چچا سوؤں گا نہیں، جگاڑ لگا رہے ہو، مجھے سلانے کا لگا رہے، سوؤں گا نہیں، دیکھوں گا عمل کیا ہے. چچا رات بھر سو گئے. عبداللہ نہیں سو، بار بار آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تصویر تو نہیں پڑھ رہا ہے. ایک رات گزر گئی کچھ ہاتھ نہیں آیا، دوسری رات گزر گئی کچھ ہاتھ نہیں آیا، تیسری رات گزر. 3 دن میں موٹی موٹی آنکھیں، بخار چڑھ گیا. کہنے لگے چچا اب بخار میں. کہہ رہے عبداللہ، کہہ رہے چچا میں جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ بس بیٹا. کہا جی چچا جا رہا ہوں. چچا بولے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا ایک بات بتاؤ، تم 3 دن میرے ساتھ کیوں رہنے کی وجہ کیا تھی؟
تو وہ صحابی تھے, جھوٹ تو بولتے نہیں. کہنے لگے چچا برا مت مانیو, بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے متقی, پرہیزگار, قرآن پڑھنے والے, حافظ قرآن, جنگ لڑنے والے سب آگے تھے. نبی نے جنتی کا نشانہ لگایا, تم پہ گرا. وہ بھی ایک دن. بھائی او بھائی بیٹا مشورہ بعد میں کر لیا, ہاں لے جاؤ ان کو, جاؤ ان کے پھول ہار ڈلیں گے, ان کی امی بھی بلا رہی ہیں. ہاں نا ہوتا ہے, سمجھے, امی بھی سوچ رہے ہو کہ جلدی سے بھاگے, کام نپٹا گئے, لیکن توجہ رکھو میری طرف. اب ہوا یہ, ہاں توجہ متر, کہا بیٹا تم 3 دن کیوں رہے؟ کہا چچا نبی نے جنتی کا اشارہ کیا نا, تم پہ آیا. وہ بھی ایک دن نہیں 3 دن. بڑے بڑے صحابہ وہاں تھے, متقی پرہیزگار وہاں تھے. یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہارے اندر کوالٹی کیا ہے جو اللہ اور رسول تم سے راضی. تینوں دن تمہارا نمبر, وہ کوالٹی پکڑنا چاہتا تھا. چچا مسکرائے, بولے بیٹا پھر کوالٹی ہاتھ آئی؟ چچا کیا بولے؟ کہا بیٹا کوالٹی ملی. حضرت عبداللہ کہنے لگے چچا برا مت مانیو, 3 دن ہو گئے ذرا سی بھی کوالٹی ہاتھ نہیں آئی. تم سے زیادہ قرآن ہم پڑھتے ہیں, مسجد میں ہم رہتے ہیں, جنگیں بھی لڑتے ہیں, نبی کی خدمت بھی کرتے ہیں. آپ تو 5 وقت کی بس نماز پڑھتے ہیں, باقی دکھتے ہی نہیں. چچا بولے اچھا بیٹا, جب تم 3 دن میرے ساتھ رہے تو اب مجھ پہ بھی بنتا ہے کہ میں تمہیں وہ کوالٹی بتا دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چچا بولے بتاؤں وہ کوالٹی کیا ہے؟ عبداللہ تو اچھل گئے, کہا آقا بتا دیجئے کوالٹی کا. 3 دن سے آ کے دیکھ رہا ہوں, کیا بخار آ گیا مجھے, آنکھیں سوج گئی ہے. چچا بولے نہیں بیٹا رہنے دو, پھر ارے نہیں چچا بتاؤ, سننا چاہ رہے ہو تم لوگ وہ کوالٹی؟ سننا چاہ رہے ہو وہ کوالٹی کیا ہے؟ اچھا چلو ایسا کرو پھر سناؤں گا. جب تم 1400 سال کے بعد اتنے اتاولے ہو رہے ہو, معاف کر دیں, مطلب سننے کے لیے بے قرار ہو. وہ تو ڈائریکٹ سامنے کا ہی معاملہ تھا, وہ کتنے بے قرار ہوں گے. میں تمہیں کوالٹی بتاتا ہوں وہ کوالٹی کیا ہے, مگر مجھ سے وعدہ کرو اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرو گے. کرو گے وہ کوالٹی؟ ہاتھ اٹھاؤ, کون کون کوالٹی پیدا کرے گا؟ بڑی پیاری ہے جنتی ہونے کی کوالٹی, اور گھر جاتے کوالٹی تمہاری ختم. سنو وہ کوالٹی کیا ہے. کہا وہ چچا والے بیٹا سنو میرے اندر کوالٹی کیا ہے, ذرا توجہ سے سننا. نماز پڑھنے والوں سن لینا, حج کرنے والوں سن لینا, کلمہ پڑھنے والوں سن لینا, مسلمان کہلانے والوں سن لینا, نبی کے غلام کہلانے والوں وہ کوالٹی سن لینا. وہ چچا بولے بیٹا نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں لیکن 5 وقت کی پڑھتا ہوں, میں بوڑھا ہوں, کمزور ہوں, تم نمازیں زیادہ پڑھتے ہو, تم جوان ہو, میں جنگ نہیں لڑ سکتا, تم جنگیں لڑ لیتے ہو, میں روزے نہیں رکھ سکتا, صرف فرض روزے رکھتا ہوں, نفلی روزے نہیں رکھ سکتا, تم جوان ہو. کہا بیٹا میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ سنو, میرے اندر یہ کوالٹی ہے, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے اندر میل آنے نہیں دیا, غرور آنے نہیں دیا, تکبر آنے نہیں دیا. کبھی میں نے کسی سے اپنے دل میں میل نہیں رکھا, کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, چغلی نہیں کی, برائی نہیں کی. میں نے اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنایا ہے. میرے اندر یہی کوالٹی ہے. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے, نمازی بھی تھے, حاجی بھی تھے, غلام بھی تھے, مجاہد بھی تھے, سب تھے, مگر اشارہ کس کی طرف ہوا؟ جس کا دل صاف ہے وہی نبی کے قریب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اوہو 1:45 ہونے والے, اور مجھے پتا بھی نہیں ہے, اور اچھا آپ کو بھی پتا نہیں ہے, پتا ہے کیا اس جگاڑ میں کب ہٹیں گے تو پھر ہم چلیں گے. ابھی دستار باقی ہے, امامہ شریف بھی ایک بات اور بتا دوں تو اپنے اندر کوالٹی پر آج سے کسی کا جلن تو نہیں, حسد تو نہیں, کینہ تو, ارے یار یہ دل کا میل نکال کے پھینک دو. پڑوسی کا مکان بن رہا ہے, اسے بخار چڑھ رہا, کسی کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا, پڑوسن کو دورے پڑ رہے ہیں. یہ جلن, حسد,
कीना बगावत निकाल के फेंक दो। आज इस जलसे के बाद ना इतने सोने हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, इतने सुंदर हो जाओ, जिधर से गुजरो अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम, दो को खड़ा हुआ देखो अस्सलाम वालेकुम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार। चलो तो चलने की अदा बोले नबी नबी, खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। बनोगे बनोगे बोलो, बनोगे ना। अल्लाह माफ फरमाए। ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए ना, बेटा मैं तुमसे एक बात कह के जाऊंगा, ये जो दस्तार है ना, ये इसको फैशन मत समझियो, इसको कोई दिखावा मत समझियो। किसी के हाथ में अगर कुरान दे दूं मैं, तो वो कुरान लेकर के झूठ बोलेगा नहीं, किसी की बहन बेटी को तकेगा, फिल्म देखेगा, दाढ़ी कटाएगा, नमाजें छोड़ेगा, बुरे काम करेगा नहीं। बेटा आज से तुम्हारे सीने में कुरान आ गया, आज से तुम किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, आज से फिल्में नहीं देखोगे, आज से गलत रास्ते पे नहीं चलोगे। आज से अगर तुम्हारा कदम उठे तो कुरान के मुताबिक, पाँव हाथ उठे तो कुरान के मुताबिक, चलो खाओ पियो सब कुरान के मुताबिक। समझ में आ रही है? और तुम भी सुन लो यार, ये बच्चे तो ही हैं, बोलो बच्चे हैं कि नहीं? मदरसे के बच्चे को फरिश्ते तो हैं नहीं, और मासूम भी नहीं है यार, छोटे बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। मदरसे में पढ़ते हैं, अगर खेलने लगे इधर आधे टगमगा जाएं तो तुम भी लान तान मत करना। कितना सोच लेना, 24 घंटे में ये 12 घंटे पढ़ते हैं। किसी बच्चे ने अगर तुम बैठे थे सलाम नहीं किया तो तुम आके बरस पड़ते हो कि कारी साहब मदरसे में आग लगा दी, बर्बाद कर दिया, यूँ कर दिया। तुम्हारे बच्चे तुम्हें निकलते हुए सलाम करते हैं, जाते हुए सलाम करते हैं, तो तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए। तुमने बच्चों की ज़िंदगी झंड कर दी, बर्बाद, निकलो घर से। निकाला जाता है। इन उस्तादों से पूछो कितनी मेहनत से पढ़ाया जाता है। बड़ा बड़ा चारों जगह से जब लोग आते हैं ना, तो पता नहीं कौन किस जहन का, कौन एक साल तो इनको सेट करने में लग जाता है। कभी यार मैं 2 कपड़े, ये कपड़ा है इसके 2 टुकड़े करूं, एक कुरान शरीफ का जुज़दान सिलवा दूं, एक किसी भाई की पैंट, दोनों 1 महीने के लिए इस्तेमाल करना। कुरान का कपड़ा कुरान शरीफ निकाल कर रख दूं और फिर तुम्हें चूमने दूं, तो चूमोगे नहीं चूमोगे? चूमोगे। आंखों से लगाओगे, सर पे रखोगे, सीने से लगाओगे, मोहब्बत से देखोगे। बोलो है कि नहीं? कोई पाँव से रगड़े तो लड़ जाओगे। बोलो है कि नहीं? और अगर किसी भाई को उसी कपड़े की पैंट जो बनवाई थी 1 महीने के बाद अगर पैंट चूमने दूं तो चूमोगे? नाक पकड़ के भागोगे जैसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। समझे? इतनी बदबू। तुमने देखा नहीं है बात बात जूते उतारता है, लेटरीन में आ गया। देखा नहीं बात बात लड़का वुजू नहीं बनाता, पाँव नहीं धोता, है नहीं? तो सफाई भी एक चीज़ है। अब अगर वो पैंट में तुम्हें दूं तो चूमोगे? नहीं। अब ये मुफ्ती साहब से नहीं पूछा जाएगा, तुमसे ही पूछा जाएगा। दोनों कपड़े एक, दोनों की क्वालिटी एक, दोनों की कंपनी एक, दोनों एक थान में से, कलर एक, 1 महीने में बदल गए। एक को चूम रहे, एक को थूक रहे, क्यों? तो तुम जवाब दोगे हजरत इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, इसके अंदर कुरान रखा गया है। अब ईमान वालों के दिल का करार, सुकून, ठंडक, आंखों की और दिल का चैन है, ये मोहब्बत से देखेंगे और इसको निस्बत नहीं हुई है। तो प्यारो, ये जो बच्चे हैं ना, अभी तक गरीब के हो सकते हैं, किसी भी बरादरी के हो सकते हैं, बरादरी नहीं, गुर्बत नहीं, अब इनके सीने में कुरान आ गया। अब ये कुरान का कपड़ा है, इनको तुम चूमो, इनके हाथ चूमो, सारे इमामों के प्यार करो, मोहब्बत करो और इन्हें सीने से लगाओ, अच्छी नज़र से देखो। बोलो देखोगे? ये तुम्हें करना और ये बच्चों तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह जिंदगी रही, क्योंकि 2 बज गए, काफ़ी टाइम हो गया। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जलसों में 4-4 बजे तक नारे लगाते और फजर में पट पड़ा हुआ सोता रहता है, समझे? पट पड़ा हुआ सोता रहता। तो तेरा ये नारा इस खेत से आगे नहीं जाएगा इस खेत से आगे। और बात तो इतना बड़ा खड़मुत्तू है, खड़मुत्तू जानते हो? खड़े खड़े मूतने वाला खड़मुत्तू, वही सबसे ज्यादा कूदता है।
کہتا جنت ہمارے ابا کی. اچھا تمہارے ابا کی. ہاں ہاں ٹھیک. بہرحال اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو سدھارو اور برائیوں سے بچو. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, بسم اللہ, بلکہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. والعصر, اللہ قسم کھاتا زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں, گھاٹے میں. مگر کون انسان خسارے میں نہیں ہے؟ چار. گھاٹے میں نہیں, کون؟ چار. الا الذین آمنوا, ایک تو وہ جو ایمان لائے, دوسرے وعملوا الصالحات, دوسرے وہ جنہوں نے اچھے کام کیے, تیسرے وتواصوا بالحق, جس نے حق بولا, دوسرے وتواصوا بالصبر, جس نے صبر کا دامن پکڑا. یہ موضوع میرا پورا رہ گیا ہے, انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی حق بولنے, آپ کو حق سننے, ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑے بڑے مفتیان کرام, بڑے بڑے علماء, آپ سمجھ رہے ہوگے میں بیٹھا ہوں کرسی پہ, سب سے اچھا میں ہوں. پیارو ایسا ہرگز نہیں. پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو جن کو لوگ دیکھتے بھی نہ ہوں, نظریں بھی ان کی طرف نہ جاتی ہوں, اور خاموش اسٹیج پہ بیٹھا ہو, مگر یار اللہ اور رسول کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو. پتہ نہیں کون ایسا. اس لیے اپنے اماموں سے محبت کرو, اپنے عالموں سے محبت کرو, ماں باپ کی عزت کرو, ہر بڑے کی عزت کرو. دکھا دو یار زندگی کا کوئی بھروسہ, صبح کو آنکھ کھلے نہ کھلے, سمجھے, راہ پر نکل جاؤ, آگے نکل جاؤ.